रेडियो पाकिस्तान सुबह पाकिस्तान के सिलसिले ड्रामाई फीचर में फीचर सुनिए मैं खामख्वा। तहरीर कमरुद्दीन बुखारी। कौन है भाई? एक तो इन कमबख्तों को दरवाजा खटखटाना नहीं आता भाई। कम से कम ताल का तो ख्याल होना चाहिए। ता थिन ता थिन थिन ता थैया थिन थिन थिन। अरे कौन है भैया? खान साहब, आपको मालूम है मैं तैयारी कर रही हूँ। सुर ताल से फुर्सत मिल जाया करे तो कम से कम दरवाजा खोलकर ही देख ले कि कौन है दरवाजे पर। बेगम, आपने देख लिया है ना? बताओ कौन है? ऑटो रिक्शा वाला है। वो मुजीब भाई के यहाँ जाना है ना, हसन की शादी पर। एक तो तुम्हारे मुजीब भाई अजीब भाई है। कोई ढंग का काम नहीं किया उन्होंने कभी जिंदगी में। भाई मुझे तो ना ही ले जाओ, मेरी नहीं बनती उनसे। वैसे आपकी बनती किसके साथ है खान साहब? हर किसी के साथ तो आप सींग फंसा लेते हैं। पूरा मोहल्ला तंग है आपसे, पता है आपको? एक तो मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत तंग हूं। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती तू मुझ पर तंज करने का। शुक्र करें खान साहब, मैं मेकअप कर रही हूँ, वरना मैंने आपको अच्छी तरह बताना था कि तंज होता क्या है। हालांकि मेकअप करने के बाद भी यूं लगता है जैसे तुम मेकअप का सामान तैयार करने वाली कंपनियों पर तंज कर रही हो। आपको तो हर बात तंज लगती है खान साहब। कहीं आपका खानदान तंजानिया से तो नहीं आया हुआ? बेगम, खानदान तक न पहुंचना। मैं वार्निंग दे रहा हूं, वरना मुझ जैसा मुंह फट और नहीं है। जरा मुंह संभाल कर बात करना। खान साहब, पूरा मोहल्ला आपके बारे में कहता है कि इसे तो अब अल्लाह ही संभाल ले। मोहल्ला मोहल्ला क्या? मोहल्ले की रट लगा रखी है तुमने। क्या कह दिया मैंने उनको? अरे तौबा तौबा तौबा, क्या नहीं कहा आपने मोहल्ले वालों को? वो कल रमजान साहब के साथ सियासत पर बहस करते हुए आपने उसके सर पर चाय का कप दे मारा। भाई मैं किसी को सियासत में खुद से बेहतर नहीं समझता। सियासत क्यों? कल शाम को क्रिकेट खेलते हुए आउट हो जाने पर वो तूफान खड़ा किया कि आपने पूरे मोहल्ले को तमाशा दिखा दिया। वो तो एम्पायर की बेईमानी थी। यूं लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक हो। ये तो शुक्र है मैंने खुद एम्पायरिंग संभाल ली और उसे पहली बार पर आउट करार दे दिया। क्या बात है खान साहब। बदला ले लिया मैंने उससे। खान साहब, आपके तो सारे काम ही निराले हैं। बकरा ईद पर आपने गाय ज़बा करने के लिए कसाई को धक्का दे मारा, उससे पीछे कर दिया और खुद छुरी पकड़ ली। बस फिर क्या था, गाय उठकर भाग गई और पूरा मोहल्ला गाय पकड़ने निकल खड़ा हुआ। और जब वापस लोग आ गए तो आपने गुस्से में कहा, जो मैं नहीं खेलता। You guys are not good। लोग अक्ल ही इस्तेमाल नहीं करते बेगम। एक बार मैंने तनहा कुर्बानी के लिए खरीदी हुई गाय को बड़े टेक्निकल तरीके से ज़ुबा किया। अच्छा जी। गाय को तो पता ही नहीं चला। ये जनाब, अकेला आदमी गाय कैसे ज़िबा कर सकता है? कोई बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था? ओहो नहीं बेगम, मैंने एक फिल्म देखी थी, फॉल गाय। गाय खड़ी थी या फिल्म देखते ही उसकी मोहब्बत में फाल हो गई। बस मैंने मौका गनीमत जानकर उसके अरमानों पर छुरी चला दी। क्या कहने आपके खान साहब, कई बार कहा है कि हर किसी के मामले में टांग ना अड़ाया करें, पर कहाँ असर होता है आप पर मेरी बातों का। चले, बहुत देर हो रही है, शादी वाले घर में हमारा इंतजार हो रहा है। हमारा से क्या मुराद है भाई? मेरा इंतजार हो रहा होता है हर तकरीब में। मेरे मशवरे के बगैर कोई काम ऐसा तरीके से होता ही नहीं। खुशफहमी है आपकी, बस खुशफहमी है। हर काम में टांग अड़ाना, लोगों को लड़ाना, डराना, धमकाना, और आप करते ही क्या है? चले आए, ऑटो रिक्शे वाला काफी देर से इंतजार कर रहा है बेचारा। अरे
ارے بھائی بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. خوش آمدید. آئیے بھابھی, آئیے آئیے آئیے, بسم اللہ. یہ خوش آمدی جملے بازی چھوڑو, میرے پاس مبلغ 5000 کا نوٹ ہے, ذرا آٹو رکشے والے کو 400 کھولے تو دینا, اب بعد میں حساب کر لیں گے. مجھے بھائی بہت بہت مبارک ہو حسن کی بارات کی. خیر مبارک بہن, آپ آ گئی ہیں, اب مزہ آئے گا فنکشن کا. جی کیوں نہیں بھائی صاحب, بالکل آپ کو بہت مبارک ہو, خوشی کا موقع ہے. اچھا وہ آج تو میں کرایہ دے بھائی سے کیوں دلوا رہے ہیں, میرے پاس ہے, میں دے دیتی ہوں پیسے. آج تو میں سب کو مزہ چکھاؤں گا. بد انتظامی مجھے ہرگز پسند نہیں. مجھے میاں یہ دیکھو, دیگیں پک تو رہی ہیں مگر ایک قطار میں نہیں ہے, اور وہ دیکھو نائی کو کرچھا چلانا نہیں آتا, بے سرا لگتا ہے. کوئی بات نہیں بھائی, آپ آ گئے ہیں نا, اب ہمیں کسی کام کی فکر نہیں. اچھا میں ذرا آٹو رکشے والے کو پیسے دے کے آیا, کرایہ دے کے آتا ہوں, اور پھر باتیں کرتے ہیں. اچھا بھابھی آپ اندر چلیں نا, اندر جی جی انتظار ہو رہا ہے. بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ جی, ہمارا خوشی کا موقع, میں چلتی ہوں. ہاں ہاں جاؤ جاؤ, تم اندر جاؤ, بھابھی کے ساتھ مل کر انتظامات دیکھو. میں ذرا جا رہی ہوں میں. یہ نا جھومر پارٹی کی حرکتیں دیکھ لو, کم وقتوں کو ڈانس کرنا نہیں آتا. یہ تم لوگوں کا رقص ہے, یہ تو سراسر نقص ہی نقص ہے, کوئی تال میل نہیں. میاں میرے گھر کا فنکشن ہوتا نا, کام سے پکڑ کر نکال دیتا تم لوگوں. ارے خان بھائی ٹھیک ٹھاک رونق لگائی ہوئی ہے, دیکھو تو صحیح کتنا زبردست, دیکھیں خوبصورت ڈانس ہو رہا ہے. اور بھائی یہ مشہور بھنگڑا گروپ ہے اس شہر کا, بہت رونق لگائی ہوئی ان لوگوں نے. بھائی مجھے تو یہ لولا لنگڑا گروپ ہی لگتا ہے. کپڑے بھی ایک جیسے نہیں پہنے ہوئے, واسکٹیں دیکھ لو ان کی, ایسے جیسے واسکوڈے گاما کے دور کی ہوں. چل بھائی ڈھول جی ذرا ڈگا لگا, میں بھنگڑا ڈال کر دکھاتا ہوں کیسے ڈالتے ہیں بھنگڑا. او بلے بلے, ارے ارے او بھائی خان گر گئے. او بھائی نواز, فدا حسین, شوکت, اٹھاؤ انہیں. بھائی جان چوٹ تو نہیں لگی؟ کیا ہو گیا خان صاحب کو, کیا ہو گیا بھائی جان, خدا خیر کرے, ان کے تو سارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں, ہم تو دوسرا جوڑا بھی ساتھ نہیں لائے. سرتاج ہٹ ٹھیک تو ہے نا, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے بتائیں نا. بس تھوڑا چکر سا آ گیا تھا, آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی. لوگوں کو تھوڑے چکر دیے ہیں آپ نے, اب وہ چکر تو واپس آ نہیں ہے آپ کے حصے کے. سن رہے ہیں مجی میاں, بیگم صاحبہ کی باتیں, اسے اٹکیلیاں سوجی ہیں اور ہم بیزار بیٹھے ہیں. اب بھابھی آپ کی زندہ دلی کے تو ہم سب قائل ہیں. ہمارا بھائی خوش قسمت ہے کہ آپ جیسا جیون ساتھی ملا ہے. خان بھائی ذرا دیکھنا یار, چوٹ تو زیادہ نہیں لگی آپ کو؟ لگتا ہے یہ آپ کے ذرا پاؤں پہ کچھ, بس ٹانگ میں موچ سی آ گئی ہے. یہ بھلا موج مستی کرنے کی کیا ضرورت تھی, آپ تو مہمان بن کر آئے تھے, آرام سے بیٹھے ہیں, فنکشن کو انجوائے کرے. اب کپڑے بھی گندے کر لیے آپ نے. کپڑے تو میرے پہن لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھائی ہے میرا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. آئیے بھائی, میں آپ کو سامنے ڈسپینسری لے چلتا ہوں, آ جائیے میرے ساتھ. بھائی انہیں لے کے جائیے جی, انہیں جلدی سے لے بہت جائیے. درد ہو رہی ہے ان کو لگتا جی جی. ڈسپینسری بھی چلے جائیں گے, ذرا میں کھانے کی دیکھ بھال کر لوں, دیکھ پکانا نہیں آئی ان لوگوں کو. بھائی آپ آرام سے ادھر صوفے پر لیٹ جائیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دیکھ بھال بھی ہوتی رہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نائی بہت اچھا ہے بھائی. ہاں بس میں ہی برا ہوں, ہاں ہی برا ہے. آؤ بیگم چلیں, مجیب بھائی نے ہمیں آج جو بےعزت کیا ہے, اب ہمارا بیٹھنا یہاں نہیں بنتا. آخر میں بھی خان ہوں, میں نہیں بیٹھوں گا اب یہاں. آؤ بیگم چلتے ہیں. او سچ میں لوگ آپ کو خواہ مخواہ کہتے ہیں. اب یہ ناراض ہونے والی بات ہے؟ ہر جگہ خواہ مخواہ آپ کوئی نہ کوئی پنگا ڈال ہی لیتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, میرا نام بگاڑ دیا تم لوگوں نے, خواہ کو خواہ مخواہ بنا دیا. اب تو میں ایک لمحہ نہیں رکوں گا. آؤ بیگم آؤ. ارے ارے خان صاحب سنیے تو صحیح, میرا بازو تو چھوڑیں پلیز, میری بات تو سن لیں ذرا.
ارے سنیں تو صحیح وہ رک کیا جاؤ کہہ رہے خان ہیں. بھائی، دیکھو رک جاؤ، بھائی کیا ہو روک گیا؟ رہے ہیں نا. وہ بھائی ایونٹ تو خراب نہ کریں کم از کم. اب اور کچھ نہیں سننا پڑے گا، خواما خواہ تو کہہ دیا، اور کیا کہلوانا ہے. نہیں چلو بیگم. ارے بھائی رنگ میں بھنگ مت ڈالو خان او صاحب، بھائی ایسا خواہ مت کرو. مخواہ غصہ کیے جا رہے ہو. نہیں میں نہیں رکتا، میں بھکاری ہوں، جو کہہ رہے ہو معاف کر دو. آؤ بیگم. ارے نہیں نہیں، بھائی کی بات کو سمجھیں پلیز. ارے بھائی بھابھی آپ روکیں ان کو ان کو. روکیے نا، بھی میرا تو ایونٹ خان خراب نہ صاحب کریں. دیکھیں، ان کے بچے کی خوشی ہے، ہمارے بچے کی بیگم خوشی ہے، تم آؤ پلیز. چلو. یہ خواہ ہم ایک مخواہ منٹ ہر نہیں رکیں فنکشن گے. میں ٹانگ اڑا ہی لیتے ہیں، مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اور یار رک جاؤ نا، یہ کیا مصیبت ہے تم. بھائی رک جاؤ نا بھائی. بھی ہے، میرا تو فنکشن ہی خراب ہوا جا رہا ہے. ہائے بیگم سمجھو نا، نیوندرا بھی تو بچانا ہے. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں نہیں بیگم چلو آؤ. اسی لیے کہتے ہیں خواہ مخواہ. ابھی آپ نے ڈرامائی فیچر سنا میں خام خواہ. تحریر قمرالدین بخاری. صداکار طلعت ناہید، عمران ہاشمی اور قمرالدین بخاری. ریکارڈنگ انجینئر عمر ریاض. پروڈیوسر شمیم اختر. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد.